رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق ہم نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو. تو بھائی جب اللہ نے رزق ذمہ لیا ہے تو اللہ رزق پہنچائے گا. اللہ سے مانگے اللہ آسانی فرما دے. اور رزق میں تنگی کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، جو میرے یاد سے آنکھ چرائے گا فإن له معیشۃ ضنکا، اور ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، کاروبار بند جاتا ہے. پھر بندہ کہتا پھرتا ہے جی مجھے لگتا ہے کہ مجھے میرا کاروبار باقی ہے. بھائی کسی کو چھوٹا خدا نہ بناؤ، کوئی کاروبار نہیں باندھ سکتا. اگر کاروبار تنگ ہوا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر کھلا ہوا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے. یقین اللہ پہ رکھو. اور ہمارا رزق کوئی دوسرا بندہ چرا نہیں سکتا. جو ہمیں ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے. ایک دروازہ بند ہوگا اللہ دوسرا دروازہ کھول دیں گے، دوسرا دروازہ بند ہوگا اللہ تیسرا دروازہ کھول دیں گے. ایک دفعہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس کو واقعہ سنا دیتا ہوں. شریف آدمی تھا، گورنمنٹ میں جاب کرتا تھا، آفیسر رہا. اب اللہ کی جان دیکھیں کہ اس نے گولڈن شیک ہینڈ لے لیا اور اس کو کوئی 10-15 لاکھ روپیہ اکٹھا مل گیا. بیوی نے مشورہ دیا کہ گولڈن شیک ہینڈ لے لے، کوئی کاروبار کر لینا، تو پھر آپ کو ہر دن ڈیوٹی پہ جانے کی پابندی نہیں رہے گی، آپ سکون کی زندگی گزاریں. اس نے سوچا کہ میں کوئی محنت مزدوری کر لوں گا اور یہ جو 10-15 لاکھ مل گیا یہ میرے بچوں کے لیے ہے، یہ بڑے ہو گئے تعلیم دلواؤں گا، ان کی شادیاں کروں گا. 15 لاکھ بہت پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں 15 لاکھ بہت ہوتے تھے. لو جی اس نے کوئی چھوٹی جگہ پہ معمولی جاب کرنی شروع کر دی. پھر اس نے اپنے کسی ایک دوست کو بتا دیا کہ گولڈن شیک ہینڈ میں مجھے 15 لاکھ ملے. وہ اس کے پیچھے پڑ گیا. اچھا تم جو ہے نا میرے ساتھ مل کے کاروبار کرو، کاروبار میں کروں گا، پیسہ تم لگاؤ اور میں تمہیں بھی آدھا حصہ دوں گا. اس سے بیوی سے مشورہ کیا. بیوی نے کہا کہ رزق تو ہے لیکن دوست تمہارا پرانا ہے، کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ 5-7 لاکھ لگاؤ اور دیکھو پھر کرتا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی میں نے 7 لاکھ روپے آپ کو دے دیا اور اس نے ہر مہینے 25-30 ہزار کو جو پروفٹ اس کو نے نکالا تھا وہ پہلی تاریخ کو آتا اور مجھے چیک یا کیش دے کے چلا جاتا. اب میری بیوی بڑی خوش کہ پورا سال بڑا اچھا گزرا، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو میں 30 ہزار مل جاتے. کہتے جب دوسرا سال شروع ہوا تو اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے مگر مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اب میں نے بیوی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے 1 سال آزمایا ہے، ہم بقیہ پیسے بھی دے دیں. کہتے ہیں ہم نے جب بقیہ 8 لاکھ جو تھے وہ بھی اس کو دے دیے تو وہ تو جیسے انجان ہی بن گیا، نہ ہماری کال ریسیو کرتا نہ بات کرتا. میرا خامد ان کو کہتا کہ یار تمہیں قریبی دوست اور تیرا یہ حال، کہتا بس کیا کروں، کاروبار اچھا نہیں، کاروبار اچھا نہیں. اب اس نے جو 30 ہزار ہمیں دیتا تھا وہ 20 ہزار کر دیا. پھر کچھ مہینوں کے بعد 20 ہزار کو 10 ہزار کر دیا کہ جی پروفٹ ہی نہیں تو میں آپ کو کیا دوں. اور پھر ایک دن ایسا آیا جب اس نے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب تو میں ایک پیسہ بھی آپ کو نہیں دے سکتا، پروفٹ ہے ہی نہیں. میرے سامنے نے اس سے بات کی، اس نے بات ہی نہیں سنی. کہتے میرے سامنے نے اور 2 دوستوں کو لے کے ان کے ساتھ بات کی. اس نے صاف کہہ دیا کہ مجھے تو نقصان ہو گیا ہے اور میں تو ایک پیسہ بھی اب دینے کے قابل نہیں. جواب ہی نہیں. تو خامد جو ہے وہ بہت پریشان ہوا. پریشانی 2 طرح کی تھی. ایک تو 15 لاکھ ضائع ہو گئے
اور دوسرا یہ کہ یہ دل میں تھا کہ میں نے بچوں کا حق ضائع کیا، اگر میں نہ کاروبار کرتا تو گزارا تو میرا ہو رہا تھا، میرے پیسے ضائع تو نہ ہوتے، میں بچوں کا بھی مجرم ہوں۔ اب یہ بات اس کو بہت اگاتی کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، اب ان کو سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ تو جی اللہ کی شان دیکھے کہ وہ میرے پاس آیا، اتنے موٹے موٹے آنسو رو رہا۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہتے جی ایک بندے نے دھوکے سے میرے پیسے سارے دے دیے۔ میں نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارا رزق زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے جی آپ بتا دیں۔ میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ جب تمہارا رزق آسمانوں میں ہے تو پھر تمہارا رزق کیسے تم نصیب کرتا ہے؟ آسمان والے نے دینے، اگر کسی نے چرا بھی لیا ہے تو اللہ دوسرے راستے سے اور دے دیں گے، پریشان مت ہو۔ اس آیت کو پڑھ کر سنانے سے اس بندے کا چہرہ جو تھا نا وہ دوبارہ تازہ ہو گیا۔ کہتے ہیں جی اگر میرے آسمانوں میں ہے تو پھر میں کیوں اتنا پریشان پھرتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں اللہ نے تمہارے آسمانوں میں رکھا ہے وہ تمہیں دے گا، میرے ساتھ ایک تو وعدے کرو پھر جاؤ یہاں۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا پہلا وعدہ تو یہ کرو کہ اس بندے نے تمہیں دھوکہ دیا، تم اپنی زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دو گے۔ کہتے ہیں جی میں اللہ کو عادل نازل جان کے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں۔ میں نے کہا دوسرا وعدہ یہ کرو کہ جب اللہ رزق خراب دے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ کہتے ہیں جی میں اس کا بھی وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ کی شان جی یہ دو عمل میں نے اس کو بتائے اور وہ پتہ چلا گیا۔ مجھے کہتے ہیں جی میں اب کروں تو کیا کروں، میرے پاس تو پلے کچھ نہیں۔ میں نے دیکھو اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، تجربہ دیا ہے، یہ بھی نعمتیں ہیں اللہ نے جو دیا ہے، اسی کو استعمال کرو بغیر پیسے کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کو برکت دے گا۔ مجھے کہتے ہیں جی کہ بغیر پیسے کے کیسے کاروبار چل سکتا ہے؟ میں نے دیکھو نبی علیہ السلام نے کاروبار کیا تھا، پیسہ خدیجہ الکبریٰ کا تھا، ایک عورت کا تھا، مگر نبی علیہ السلام کے پاس امانت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، صداقت اپنی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان صفات کو پرائے پیسے پر لگایا، اللہ نے دگنا پروفٹ دے دیا۔ تم بھی ان صفات کو لگاؤ، اللہ تمہیں پروفٹ دے دے گی۔ وہ جی واپس کیا، اس نے جا کے سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کو خیال آیا کہ ہمارے گاؤں کے اندر ان پڑھ کسان ہیں اور ان کو کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ شہر جاتے ہیں اور کھاد خرید کے لاتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ میں ہی کھاد لا کے ان کو دے دوں اور جو مجھے پروفٹ ہو تو میں اور ان کو کھاد لا کے دوں؟ وہ جی کھاد کی ایک کمپنی کے آفس میں گیا، ان کو کہا کہ میں نے 25 سال گورنمنٹ آفس میں جاب کی ہے، رجسٹرار کی۔ وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، عزت والا آدمی ہوتا ہے، ان کو اپنے کاغذات وغیرہ دکھائے اور یہ کہا کہ میرے اوپر اس وقت حالات ہیں، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں دیانت امانت سے کاروبار کروں گا، میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، آپ مجھے کچھ بوریاں ایڈوانس دے دیں، 1 مہینے کے ایڈوانس پر، میں گاؤں والوں کو بیچ دوں گا اور روپیہ 2 روپیہ اس پر پروفٹ رکھ لوں گا اور پیسے وصول کر کے آپ کو 1 مہینے کے اندر پیمنٹ کر دوں گا۔ مینیجر نے کہا جی ہم تو آپ کو نہیں جانتے، اس سے منت سے معذرت کی۔ اس نے کہا اچھا ہم آپ کی شکل کو دیکھتے ہیں، ہم آپ کو 10 بوری دیتے ہیں ایڈوانس، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، آپ لے جائیں اور مہینے کے اندر ہمیں پیمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے کچھ ہمارے ساتھ برائی بھی کی نا تو 10 بوری کی قیمت تو میں اپنے تنخواہ میں سے دے دوں گا، دفتر والوں کو فکر نہ کروں۔ لو جی یہ 10 بوری لے کے آیا اور اس سے گاؤں والوں کو دی اور ان سے پیسے اگاڑی کر کے پھر اس نے مہینے سے پہلے پیسے واپس کر دیے۔ اب اس کا اعتماد بننا شروع ہو گیا، وقت کے ساتھ ساتھ
مینیجر نے اس کی لمٹ 10 بوری کی بجائے 20 بوری کر دی۔ یہ شریف آدمی تھا، پیسہ لیتا، مال لیتا اور مہینے کے اندر ان کی پیمنٹ واپس کر دیتا۔ اللہ کی جان سے 2-3 سال میں اس کا اعتماد اتنا بڑھا کہ مینیجر نے اس دن اس کو کہا کہ میں آپ کو اب پورا ٹرک جو ہے نا وہ ایڈوانس میں دوں گا۔ یہ ٹرک وہاں سے لے کے آتا، گاؤں کے لوگوں کو دیتا اور پیسے لے کے ان کو واپس کر دیتا اور جو کمٹمنٹ کی تھی اس کے اوپر کرتا۔ اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت دینی شروع کر دی۔ گاؤں کے لوگ سوچتے ہم جاتے ہیں پتہ نہیں کون سی کھاد اٹھا کے دے دیتے ہیں، لو کوالٹی کی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ دکھا بڑا بندہ ہے، ہم اس سے کیوں نہ خریدیں، یہ تو ہمارا رشتے دار ہے۔ لوگوں کا رجوع کی طرف ہو گیا اور اس کے ٹرکوں کے ٹرک نکلنے شروع ہو گئے۔ اللہ کی جان دیکھیں کہ 2-4 سال کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت اللہ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت دی ہے، اس وقت 15 کروڑ کے ٹرکوں کا اور مالیت کا میں خود مالک ہوں۔ جس کا سارا پیسہ چلا گیا تھا، 15 لاکھ اس کے چلے گئے تھے، اللہ نے دیانت امانت کے ساتھ کام کرنے سے اس کو چند سالوں کے اندر 15 کروڑ واپس لوٹا۔ تو اللہ کے لیے رزق خدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ نیت اچھی انسان کر لے اور انسان کسی کو دھوکہ نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کا انسان کو اچھا اجر عطا فرمائے۔ ہماری پریشانیوں کی بنیادی وجہ ہماری نفسانی، شیطانی، شہوانی زندگی ہے۔ جھوٹ، غیبت، حسد، بدگمانی، بددیانتی، مفاد پرستی، کینہ پروری، یہ بیماریاں آج اکثر لوگوں کے اندر موجود ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اصول کی بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا اللہ اس کو امام عالم بنائیں گے، اور جو نفس کی مان کر گزارے گا اللہ اس کو غلام عالم بنائے گا۔ اب ہم کام تو کرتے ہیں بھنگی والے اور اللہ سے تنخواہ مانگتے ہیں بادشاہوں والی، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ اگر بادشاہوں والی تنخواہ مانگنی ہے تو پھر کام بھی بادشاہوں والے کرنے پڑیں۔ ہم اللہ کی غلامی اختیار کریں، یہ بادشاہوں والا کام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق میں آسانیاں فرما دیں۔ اور اگر گناہوں بھری زندگی کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر بھنگی کا کام کر کے بھنگی والا ہی معاملہ ہمارے ساتھ۔ جب کوئی شہزادہ بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھنگی سے جوتے مرواتا ہے۔ اب بھنگی کی اوقات کوئی نہیں ہوتی کہ اس کے جوتے مارے، لیکن اس سے بادشاہ کا دل دکھایا ہوتا ہے، پھر بادشاہ اس کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے، اچھا تم اپنی اوقات دے۔ آج ہمارا حال بالکل وہی ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں مگر گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں کافروں سے جوتے مروا رہے ہیں، ان کافروں کی اللہ کے کوئی اوقات نہیں ہے، مگر اللہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم جب میری نافرمانی کرو گے میں کافروں سے تمہیں جوتے لگواؤں گا، اور اگر تم میرے فرما بردار بن جاؤ گے میں تمہیں دنیا کے اندر عزتوں کی زندگی عطا کروں گا۔ آج کی رات زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ کرنے کی رات ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ ہم نے آج کی رات اپنے دوستوں کو دعوت دی کہ آئیں ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر آج کی رات کی فضیلت کا تذکرہ کریں، آج کی رات کی اہمیت کا تذکرہ کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اہمیت کا تذکرہ کریں، اور آج کی رات ہم سچی توبہ کر کے اپنے اللہ کو منائیں اور آئندہ زندگی ہماری تبدیلی کی زندگی ہو۔ آج ہمیں یہ موقع ملا ہے، معلوم نہیں زندگی میں آئندہ ملے گا یا نہیں۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال 15 شعبان کی رات ہمارے اجتماع میں موجود تھے، پھر آج وہ موجود نہیں ہے کیونکہ ان کا اس سال کے دوران انتقال ہو گیا۔ ہم نہیں جانتے آئندہ سال ہماری زندگی کب تک رہے گی کب تک نہیں رہے گی، اس لیے اس کو زندگی کا ایک گولڈن چانس سمجھتے ہوئے سچی پکی توبہ کر کے اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ ہم نے گناہوں کو چھوڑا،
ہم نے گناہوں سے منہ موڑا اور ہم نے آپ کے جو ہے دامن کو پکڑ لیا، آپ کی تحریر کو پکڑ لیا، اے اللہ آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اللہ اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ اللہ کے لیے بندوں کو بخشنا کوئی مشکل نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی کلب ایک قبیلہ تھا جو مدینہ کے قریب رہتا تھا، اس قبیلے کا کام تھا بکریاں پالنا۔ ہر گھر میں 200 300 500 بکریاں ہوتی تھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ قبیلے کے لوگ بکریاں لے کر نکلتے تھے تو اتنی بکریاں تھیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکریوں سے بھر جاتی تھی۔ وہی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جو وادی بکریوں سے بھر جاتی ہوگی تو وہ کوئی سینکڑوں تو نہیں ہوگی، وہ تو ہزاروں لاکھوں میں بکریاں ہوگی نا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کر کہا۔ اب ذرا غور کریں، ہمارے سر پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ سینکڑوں میں ہوتے ہیں یا ہزاروں میں؟ ہو سکتا ہے ہزاروں سے بھی آگے بڑھ جائے، لاکھوں میں بھی ہو جائے۔ کیا پتا کتنے بال ہوتے ہیں سر کے اوپر؟ تو سر کی چھوٹی سی جگہ ہے، اس پر اگر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بکری کے پورے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں بتائیے؟ لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے نا۔ تو اگر بکری کے پورے جسم پر لاکھوں کے بال ہوتے ہیں تو بنی کلب کی پوری بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں بنی کلب کا نام لے کر پکارا، فرمایا بہتی پچھلی روایت ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے بری فرما دے۔ جب آج کی رات کتنے جہنمی جہنم سے بری ہوں گے تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ نہیں مانگ سکتے؟ ہم بھی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں گے اور ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائیں گے، اور ہم آج مسکینوں کو بھی اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نجاست سے لٹا ہوا تھا اور دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ تو دریا نے اس سے پوچھا کہ تو دریا کے کنارے کیوں کھڑا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نجاست سے لٹڑا ہوں، گندگی ہے، ناپاکی ہے، اگر میں تیرے اندر آ جاؤں گا تو تیرے پانی کو بھی ناکام کر دوں گا۔ تو دریا نے مسکرا کر کہا تھا کہ میں جاری پانی ہوں، تیرے جیسے ہزاروں بندے کرنے والے بھی میرے اندر ڈبکی لگائے، میں بھی سب کو پاک کر دوں گا اور میں خود پھر بھی پاک رہوں گا، میری پاکی میں کوئی فرق نہیں آئے، میں جاری پانی ہوں۔ تو ایسی بات ہے، آج ہم گناہوں کی نجاست سے بھرے ہوئے ہیں مگر اللہ کی رحمت کا دریا بہ رہا ہے۔ ہم اس رحمت کے دریا میں آج موقع لگائیں گے، یہ ہمیں بھی پاک کر دے گا اور خود بھی پاک رہے گا۔ اللہ کے لیے گناہوں کو بخشنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کے خلاف اٹھا کر دے اور تو اتنی برائیاں لے کر میرے پاس آئے، میں تیری اتنی برائیوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ زمین سے لے کے آسمان کا خلا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی پیدا ہو کے گناہ کرنا شروع کرے اور 100 سال اس کی عمر ہو اور وہ 100 سال گناہ کرے تب بھی وہ زمین سے آسمان کے خلاف نہیں بن سکتا۔ بلکہ میں اگر عرض کروں کہ اگر دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے دل فرعون جیسے ہو جائیں، کالے ہو جائیں اور وہ ہر وقت گناہوں میں لگے رہیں اور اتنے اربوں خربوں انسان پوری زندگی گناہ کریں تو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی زمین سے لے کے آسمان تک کے خلاف کو پورا نہیں کر سکتے۔ ایک بندے کے گناہ کیا ہو گئے ہیں؟ تو اللہ نے تو زمین سے آسمان تک کے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہمارے گناہ اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بس ہم سچی توبہ کر کے آج اپنے رب سے عہد کریں کہ اے اللہ، ہم نے نفسانی زندگی کو چھوڑا اور تیری رحمت والی زندگی کو اپنا لیا۔
آج کے بعد ہم نفس و شیطان کی نہیں مانیں گے، ہم تیری مان کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، ہم وعدہ کریں گے، پھر دیکھیے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور آج کی رات کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کی رات بنائے، اور اللہ آئندہ رمضان کو ہمارے لیے رحمتوں کا رمضان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے، جہاں تک آواز جا رہی ہے سب مرد سب عورتیں سچے دل کے ساتھ گناہوں سے توبہ کی نیت سے یہ الفاظ پڑھیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جن معاملات ہیں ان کو باقاعدگی سے کریں گے، اللہ تعالیٰ دل کو منور کرے گا۔ ان میں پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھنا، دوسرا 100 مرتبہ درود شریف صبح اور شام پڑھنا، تیسرا ایک پارہ قرآن پاک روزانہ تلاوت کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اذکار والا دل یاد والا، ہاتھ کا کاج مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف، اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا، یعنی 10-15 منٹ کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں اور یہ سوچا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ کا مراقبہ دل کو منور کرے گا اور آپ اس کی برکت خود محسوس کریں گے۔ ابھی ہم دعا سے پہلے 10 منٹ مراقبہ کرتے ہیں۔ سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔
میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میں سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار سے تو نہ ہونا خفا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے
بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں یہ وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ لا إله إلا الله
سلا دیتی ہے، صاف کپڑے پہنا دیتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، اسی بچے کو ہر بندہ پیار کر رہا ہوتا ہے، اس کے سینے سے لگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، ہم گناہوں کے ذریعے سے اپنے من کو نجر کر بیٹھے ہیں، ہر بندہ تیکھی نظروں سے دیکھتا ہے، ہر بندہ نفرت والی نظروں سے دیکھتا ہے، پھر مولا ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، میرے مولا ہم آپ کے در پر حاضر ہیں، اللہ کے گناہوں سے پاک کر دیجیے اور ہمیں نیکی تقویٰ کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس امت میں ایسے لوگ گزرے کہ 20-20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا۔ اے اللہ ان کے نیکی تقویٰ کی وجہ ان کا اپنا کمال تو نہیں تھا، آپ کی دی ہوئی توفیق تھی۔ اے اللہ جیسے آپ نے ان کو ایسی توفیق عطا فرمائی، ہمیں بھی کوئی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ابھی اللہ کوئی پاک دامنی کی زندگی عطا فرما، نیکی تقویٰ کی زندگی عطا فرما، اتباع سنت والی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا آپ پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ آج کے دن، آج کی صلات میں اس پورے مجمع کو اللہ معاف فرما دیجیے، گناہوں کو بخش دیجیے۔ اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے آپ بھائی بیٹھے ہیں، میرے مالک ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اللہ اس مجمع ان سے سفید بال والے ایسے ہیں، بال تو سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے، اے اللہ ان کے سفید بالوں کا لحاظ فرما لیجیے۔ میرے مولا آپ کے محبوب صاحب نے بتلایا آپ کو مومن کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اے اللہ ان سفید بالوں کی لاج رکھ لیجیے، گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں کہ ہم آپ کو پیش کر سکیں سوائے ایک عمل کے، اے اللہ وہ ہم نے کلمہ پڑھا کرتے، ماں باپ نے پڑھایا تھا، اور پڑھتے پڑھتے اللہ بال سفید کر بیٹھے ہیں، ساری زندگی کلمہ پڑھا ہے اور ساری زندگی آپ کی توحید کی گواہی دی ہے اور آپ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اے اللہ ہمارے اس کلمے والے عمل کو قبول فرما لیجیے اور اس کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ تیرے مالک ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہماری کوئی پناہگاہ نہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی۔ میرے گھر میں کھانا خراب کو تیرے اپنے گندر آواز میں میرے مولا رحمت کا معاملہ کر دیجیے۔ آج کے اس رات میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، اے اللہ ہم آپ کو آپ کے محبوب کی ان دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ جو راتوں کو آپ کو بہایا کرتے تھے رب امتی کہہ کے تیرے مالک ہم راتوں کا واسطہ دیتے ہیں، راتوں کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لیجیے، دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے وقت پہ ایمان سے موت عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم ہم نہیں جانتے آئندہ سال ہمارا نام زندوں کی فہرست میں ہوگا یا مردوں کی فہرست میں۔ رب کریم اگر زندوں کی فہرست میں ہو تو ہمیں دین پر زندگی گزارنے والوں میں شامل فرما، اور اگر مرنے والوں کی فہرست میں ہو اے اللہ ہمیں اپنے وقت کے کلمے پہ موت عطا فرما اور قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشاہد سے بہت سی دنیا کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بڑے بھائی جان جس ساتھ فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما اور ان کو کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خط لکھے ہیں، فون کیے ہیں، دعاؤں کے لیے میسج کیے ہیں، اے اللہ دوستوں ان کو آج رکھتے ہیں، ان کے خط پڑھ کے دل کرتا ہے اگر ہمارے بس میں وہ ہوتا تو ہم کر جاتے۔ اے اللہ جب ہم بندے ہیں اور ہمیں ان پر اتنا جو ہے وہ ترس آتا ہے کہ یہ اتنے پریشان ہیں، ہم ان کا کام کر سکتے ہوتے تو ہم کر دیتے۔ اللہ آپ تو ساری دنیا کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان بندوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، خطاؤں کو بخش دیجیے، اللہ مصیبتوں کو ہٹا دیجیے۔ میرے مولا ہم مانتے ہیں کہ قصور ہمارا ہے، لیکن بہرحال ہم اس وقت آپ کی خدمت میں معافی کے لیے حاضر ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دوسرے سے
معافی مانگے تو دوسرا اگر اس کو جلدی معاف کر دے گا اللہ قیامت کے دن اس بندے کے گناہوں کو جلدی معاف کروا دے گا۔ اے اللہ ہم نے آپ سے معافی مانگی ہے، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ جلدی سے معاف کروا دیجیے، اللہ ہمیں جلدی سے معاف کروا دیجیے، اللہ فضل فرما دیجیے، رحمت کی نظر فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہمیں معاف فرمائیں گے، آپ کے محبوب کو خوشی ہوگی، شیطان کو کب ذلیل ہو جائے گا، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو آپ کے محبوب کو اے اللہ دکھ ہوگا اور شیطان بدبخت خوش ہوگا۔ اے اللہ اپنے دشمن کو خوش مت کیجیے، اپنے محبوب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، اور اے اللہ اپنے محبوب کے امتیوں کو جلدی سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ کر دیجیے اور آئندہ میں نیکی پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ رب کریم بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، باپ کو کہتے ہیں ابو مجھے اٹھا لو، تو باپ خود بھی تھکا ہوتا ہے، نہ نہیں کرتا، بچے کو کندھے میں بٹھا لیتا ہے۔ پھر مالک ہم شیطان سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، اے اللہ اب آپ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں، ہماری مدد فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، ہمارا سہارا بن جائیے۔ اللہ ہمیں آسرے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا آسرا عطا فرما دیجیے، ہمارے سر پر اپنے رحمت کی چادر ڈال دیجیے، اور اے اللہ ہمیں شیطان کی مکاریوں سے بچا کر نیکی تقویٰ کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کے جو ایام باقی ہیں نیکی تقویٰ کر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک سنت کا نمونہ بنا دیجیے، ایک ایک عضو کو سنت سے سجانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی عزت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم ہمارے آنے والے رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنا۔ رب کریم میں تزکیہ نفس عطا فرما، تزکیہ قلب عطا فرما۔ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو پر مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ میں حالات سے یہ پاکیزہ روزی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جو علماء فلاحاء ادارے چلا رہے ہیں ان اداروں کی ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما۔ جو اداروں کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ پروردگار عالم ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارا ملک بحرانوں کا شکار ہے، اللہ اس ملک کو بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ ہمارے حکام کو وقت مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے شہر پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے۔ رب کریم چھوٹے بچے اپنی چیز بڑوں کے پاس امانت رکھوا دیتے ہیں کہ ضرورت پڑے گی تو ہم لے لیں گے۔ میرے مولا ہم کمزور بندے ہیں، اور شیطان بڑے دشمن ہیں، ہم اپنے ایمان کی خود حفاظت نہیں کر سکتے۔ میرے مولا ہم اپنے ایمان کو آپ کے پاس محفوظ رکھواتے ہیں۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو ہمیں ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ چھوٹے بچے اپنی تمنائیں پیش کرتے ہیں، ہم نے گھر میں دیکھا ہے نانا ابو دادا ابو ان کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کر کے سکھ جاتے ہیں۔ میرے مولا ہماری بھی ایک تمنا ہے جو آج کے زمان میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اس تمنا کو پیش کرتے ہیں، ہماری اس تمنا کو پورا فرما دینا اور اپنے رحمت کی نظر فرمانا۔ اے اللہ ہماری یہ تمنا ہے جب موت کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہونا اور پھر ہمیں موت عطا کرنا۔ اللہ جب موت کا وقت آئے پہلے راضی ہونا، اللہ پھر ہمیں موت عطا کرنا۔ اللہ پہلے راضی ہونا اور پھر موت عطا کرنا۔ اللہ پہلے راضی ہونا پھر موت عطا کرنا۔ اللہ پہلے راضی ہونا پھر موت عطا کرنا۔ اللہ پہلے راضی ہونا پھر کرنے میں موت عطا فرما دینا۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ
بھی اپنی رحمت سے قبول فرما. پروردگار عالم ہمیں تہجد کی پابندی نصیب فرما, تکبیر اولیٰ کی پابندی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ہمارے جان مال وقت ہر چیز کو اللہ اولاد کو دین کے لیے قبول فرما. ہمارے آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ اب سے لے کر قیامت تک جو احیاء پیدا ہونے والے ہیں, نیک روحیں پیدا ہونے والی ہیں, اللہ ان کو ہماری آنے والی اولادوں میں شامل فرما. رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا